اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد اویس قادری اسلمی۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 43، حرکات کا بیان۔ تجوید و قرات کورس کے حوالے سے جس طرح کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں لادینیت کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رشد و ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم صرف اور صرف شخصیت پرستی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ صرف سنی سنائی باتوں پر ہم کیا کر رہے ہیں، آج کل عمل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ دیگر کاموں کے لیے ہر وقت ان کا جو ہے وہ فارغ گزرتا ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور جب کہا جائے کہ قرآن کریم سیکھ لو تجوید و قرات کے ساتھ، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی اب سیکھنے کا تو ٹائم ہم سے گزر گیا ہے، اب ہم کیسے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کریم کا یہ ایک خاص قسم کا قدرت کا کرشمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کا کسی عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اسی عمر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور بعد میں آپ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ آپ جب بھی قرآن کریم کو سیکھنے کے ارادے سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کی طرف سے قرآن کریم آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو عین اس کے نزول کے مطابق، جس طرح وہ اترا ہے اس کے مطابق پڑھنے کی اور حق ادا ہو جائے پڑھنے کا، تو پھر وہ ایک عین وہی ایک ممکن صورت ہے، اور وہ ہے تجوید اور ترتیل۔ جب آپ تجوید کا علم سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے پڑھنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا ہمیں کیا ملتا ہے، قرب نصیب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی قرآن کریم سے ہمیں ہدایت کا راستہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور ہم کسی بھی گمراہی سے کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ میں تمہید ہر لیکچر میں اس لیے باندھتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا شعور پیدا ہو جائے، اور یہ جو میری کوشش ہے اللہ اس میں مجھے اتنی کامیابی دے کہ ہر آدمی کا یہ شوق بن جائے، بچے سے لے کے بوڑھے تک، خواتین سے، ہر قسم کی جو عمر کی عورتیں ہیں، جو مرد ہیں مسلمان، وہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن کریم کو کیا کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 43، 43واں جو ہمارا سبق ہے وہ حرکات کا بیان ہے۔ وہ کس کا بیان ہے، بولیے؟ حرکات کا بیان ہے۔ نہایت آسان سا سبق ہے، یہ آپ نے بھی قاعدے میں پڑھا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کا لغوی معنی ہے ہلنا، حرکت کرنا، ہلنا۔ جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ چیز ہل رہی ہے، یہ چیز ہل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت کا لغوی معنی کیا ہے، ہلنا۔ اور اصطلاح تجوید میں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، حرکت کا لغوی معنی ہلنا۔ اصطلاح تجوید میں اصطلاحی معنی یہ ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو فتح، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ پیش کو ضمہ، اور جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ تو کتنی حرکات ہوگی، 3۔ زبر زیر پیش، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، جس حرف پر فتح اسے مفتوح، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور،
اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اسے مضموم کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ حرکات کیسے پڑھی جاتی ہیں. تو یاد رکھیں زبر جو ہے یہ منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے. جیسے با زبر با، با زبر با، منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے. اور زیر منہ اور آواز کے جھکاؤ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ادا ہوتی ہے. منہ اور آواز کے جھکاؤ کے ساتھ ادا ہو. جیسے بی، جیسے بی، ٹھیک ہے. منہ اور آواز کی کس طرف ہے؟ جھکا، یعنی گرا کر. منہ اور آواز کو گرا کر ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں. اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کہتے ہیں، ضمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں. نہایت آسان سبق ہے. حرکات حرکت کی جمع ہے. حرکت کا لغوی معنی ہلنا. اصلاح تجوید میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات 3 ہیں: زبر زیر پیش، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ. جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور، جس حرف پر فتح اسے مفتوح کہتے ہیں. اور زبر جو ہے منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، زیر منہ اور آواز کے جھکاؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور ضمہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے ادا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے، یعنی با زبر با ہے نا، تو اب با زبر با نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. الحمد کو الحمد نہیں پڑھنا. حرکات کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے. اب با زبر با نہیں پڑھنا، اور نہ ہی با زبر با کہ جھٹکا محسوس ہو، کہ جھٹکا اور اینڈ پہ حمزہ کی آواز کیا ہو؟ نکلے اور محسوس ہو. تو نہ جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے، بلکہ معروف. معروف کا مطلب یعنی عربی لب و لہجہ میں کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ مجہول طریقے سے. مجہول کیسے ہوتا ہے؟ الحمد، الحمد، اور الحمدو، الحمدو للہ رب العالمین. جس طرح اکثر جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ حرکات کو اکثر مجہول پڑھتے ہیں، حروف کو بھی مجہول پڑھتے ہیں. تو مجہول کیسے ہے؟ الحمدو. اور معروف کیا ہے؟ الحمدو، الحمدو. معروف و مجہول کا سمجھ میں آگے؟ معروف کیا ہے؟ الحمدو. مجہول کیا ہے؟ الحمدو. ٹھیک ہے. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا لیسن کافی ہے، اتنا ہی. حرکات کا بیان، حرکات ہم نے آج پڑھی ہے. انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن نمبر 44 کے اندر ہم سیکھیں گے کہ سکون کسے کہتے ہیں اور سکون کی کتنی قسمیں ہیں. اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.